بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ملکان ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس کا بس ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ جب حضرت خضر علیہ السلام جوان ہوئے تو والد کو ایک دن خیال آیا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر دیتا ہوں تاکہ ہماری نسل آگے چل سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان کو دنیا داری کی کوئی پرواہ نہ ہوتی، ان کو شادی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے ان کو شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی شادی ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی سے کروا دی گئی۔ آپ علیہ السلام شادی سے بالکل خوش نہیں تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے شادی کی پہلی رات بھی اپنی بیوی کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ ساری رات حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرا راز کسی سے افشا نہ کرنا۔ جو بھی آپ سے پوچھے تو کہہ دینا کہ سب معاملات ٹھیک رہے ہیں۔ لڑکی نے حضرت خضر علیہ السلام سے وعدہ کیا اور سب کو وہی کہا جو حضرت خضر علیہ السلام نے بیوی کو کہا تھا۔ لیکن لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی بیوی کی باتوں پر یقین نہ کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد صاحب سے یہ کہا کہ ہمیں شک ہے کہ آپ کے بیٹے نے ساری رات بیوی کی طرف نہیں دیکھا ہے۔ لوگوں کے کہنے پر حضرت خضر علیہ السلام کی بیوی کو دائی کے پاس چیک کروایا گیا تو دائی نے بھی یہی کہا کہ لڑکی ابھی کنواری ہے، اس کو کسی بھی مرد نے نہیں چھوا۔ دائی نے حضرت خضر علیہ السلام کے والد محترم کو کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک غیر باکرہ عورت مہیا کریں، کیونکہ آپ کے بیٹے کو باکرہ عورت میں کوئی دلچسپی نہیں، کوئی ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے باکرہ لڑکی ان کے لیے بیکار ہو۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کی شادی ایک غیر باکرہ عورت سے کروا دی اور پہلی والی بیوی کو طلاق دلوا دی۔ شادی کی پہلی رات حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے کہا کہ رات کے ٹھیک حالات بتانا کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ جب رات ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے پہلی بیوی کی طرح اس عورت پر بھی کوئی توجہ نہ دی۔ آپ علیہ السلام ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ جب صبح ہوئی تو رات کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس عورت نے کہا یہ لڑکا مرد نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد کو جب یہ پتہ چلا تو حضرت خضر علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس کمرے کے دروازے کو چونے، غارے اور اینٹ پتھر سے بند کروا دیا، حتیٰ کہ 2 دن تک آپ علیہ السلام کو اس کمرے میں بند رہے۔ 2 دن کے بعد آپ علیہ السلام کے والد گرامی کے دل میں بیٹے کی محبت جاگ اٹھی۔ اس کے بعد کمرے کو کھولنے کا حکم دیا گیا۔ جب کمرے کو کھولا گیا تو دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کمرے میں موجود ہی نہیں ہیں۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ مالکان کو جب یہ پتہ چلا کہ میں بیٹے کے وجود سے محروم ہو گیا ہوں تو اس نے اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ملکان اپنے بیٹے کو تلاش نہ کر سکا۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے نکل کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے۔
آپ علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ہمراہ بحر ظلمات میں جا کر آب حیات نوش کیا، ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کے مالک بن گئے۔ خدا نے حضرت خضر علیہ السلام کو یہ موضوع عطا کیا کہ آپ علیہ السلام کو دریاؤں پر موکل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک سمندر کے قریب ہی رہائش پذیر ہو گئے۔ ایک دن حضرت خضر علیہ السلام ایک جزیرے میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اتنے کے میں حضرت خضر علیہ السلام کے وطن کے دو تاجر کشتی کے حادثے کے بعد اسی جزیرے میں جا پہنچے تھے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام عبادت سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے اپنے حالات بتائے۔ ان تاجروں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی مشکل بتائی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کی مدد ایک شرط پر کروں گا۔ وہ شرط یہ ہے کہ اپنے ملک میں جا کر کسی سے بھی میرا ذکر نہیں کرو گے۔ ان لوگوں نے یقین دلایا کہ ہم کسی سے بھی آپ علیہ السلام کا ذکر نہیں کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سمندر کی لہروں کو حکم جاری کیا کہ ان لوگوں کو فلاں ساحل پر پہنچا دو۔ سمندر کی لہروں نے ان لوگوں کو ساحل پر پہنچا دیا۔ اپنے ملک میں پہنچنے کے بعد ایک آدمی تو اپنے وعدے پر قائم رہا مگر دوسرے آدمی سے رہا نہ گیا، اور وہ آدمی حضرت خضر علیہ السلام کے والد ملکان کے پاس گیا۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا سارا واقعہ بتا دیا۔ اس آدمی نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ ایک تاجر اور بھی تھا۔ جب اس تاجر کو بھی مالکان نے اپنے پاس آنے کو کہا، جب وہ تاجر بادشاہ کے پاس آیا تو اس نے کہا یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس آدمی کو جانتا بھی نہیں ہوں، یہ کون ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اس کو ابھی قید کر لے اور میرے ساتھ اپنے کچھ ساتھی اس جزیرے میں بھیج دیجیے، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اس تاجر کے ساتھ اپنے کچھ آدمی جزیرے کی طرف بھیج دیے، مگر جب مالکان کے آدمی وہاں گئے تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو بڑا تلاش کیا، لیکن بادشاہ کے آدمی ناکام لوٹ آئے۔ انہوں نے واپس آ کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے پہلے آدمی کو رہا کر دیا اور دوسرے کو پکڑ کر قید کر لیا۔ اتفاقاً اس شہر میں کوئی بڑی تباہی آ گئی، کیونکہ وہاں کے لوگ بڑے گناہگار تھے۔ اس تباہی نے سوائے دو آدمیوں کے سب کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک وہ کنواری عورت جس نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہ کیا تھا، دوسرا وہ آدمی جس نے حضرت خضر علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ جب یہ دونوں آپس میں ملے تو انہوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بتا دیا کہ ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا۔ ان دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا۔ اس ملک سے ہجرت کر کے یہ دونوں کسی دوسرے ملک جا کر بس گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ سب نیک کاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرتوں تاریخ کی کتب میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں بہت تفصیل موجود نہیں، تاہم قرآن کریم کی 4 سورتوں، سورۃ ال عمران کی آیت
37 تا 41 اور سورۃ انعام کی آیت 85، سورۃ مریم کی آیت 2 سے 11 اور سورۃ انبیاء کی آیت 99 سے 90 تک کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کا تذکرہ ہے، جن سے آپ کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ نیز بائل میں ایک باب صحیفہ حضرت زکریا کے نام سے ہے، لیکن یہ وہ زکریا نہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ توریت والے زکریا کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال قبل بیان کی گئی ہے، جبکہ قرآن کریم میں جن زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم کے مربی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ آپ علیہ السلام نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوقا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا جاتا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو القاسم ابن عساکر اپنی مشہور کتاب حافل میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی برخیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کرام کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، جس کی تصدیق اس حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے انہوں نے معاش کے لیے کسی نہ کسی پیشے کو ضرور اپنایا۔ وہ اپنی روزی اپنے ہاتھ کی محنت سے پیدا کرتے اور اپنے معاش کا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالتے۔ کسی سے دین حق کے کام کی اجرت طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ اعلان فرماتے اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو اللہ رب العالمین ہی پر ہے۔ مفسرین تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو ان کے پاس جنت کے پودوں کے بیج تھے۔ انہوں نے کاشتکاری کی اور سب سے پہلے آٹا پیس کر روٹی بنائی، نیز 70 پوشی کے لیے جانوروں کی کھالوں کا لباس تیار کیا۔ یہ سب کام حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے انہیں سکھائے۔ حضرت شیش نے تعمیرات کا کام شہروں اور قلعوں کی بنیاد رکھی۔ بابل اور سوس آپ علیہ السلام نے ہی آباد کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، آپ علیہ السلام نے کشتیاں بنائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کپڑا بنا، ناپ تول اور اسلحہ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیتی باڑی کے علاوہ تعمیراتی کام بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کمان بھی بنایا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اونٹ بھیڑ بکریاں پالتے اور ان کے دودھ سے معاش تلاش کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزند بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھیتی باڑی کے ساتھ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔
آپ علیہ السلام کے نکاح کے مہر میں بھی بکریاں چرانا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم فرما دیا تھا۔ آپ علیہ السلام لوہے سے زر اور دیگر اوزار بنایا گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم شان صدر کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام کا زیادہ تر وقت سفر میں گزرتا، لیکن جب بھی وقت ملتا اپنے ہاتھ سے پنکھے بناتے۔ امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں چرائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اپنی نظر پوری کرنے کی نیت سے نومیدہ مریم کو لے کر بیت المقدس پہنچیں۔ وہاں مسجد کے مجاز خادم اور کاہن موجود تھے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اس بچی کے متعلق نظر مان چکی ہوں، اب یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے پاس رہے گی۔ چنانچہ وہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی تھی، جو مسجد کے امام اور ایک روحانی بزرگ تھے، لہذا سب کی خواہش تھی کہ بچی اسے ہی مل جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا استدلال تھا کہ یحییٰ کی ماں اور ان کی اہلیہ سکی بہنیں ہیں، نیز خالہ بھی مال کی جگہ پر ہوتی ہے، اس لیے بچی کی پرورش پر ان کا زیادہ حق ہے۔ تاہم دیگر افراد اس پر راضی نہ ہوئے تو قرآن اندازی کا فیصلہ کیا گیا، جن پر تینوں بار قرآن حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے نام کا نکلا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے بڑے ذوق شوق سے ان کی پرورش شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے گھر ہی میں رکھا تھا، لیکن جب وہ ذرا سمجھدار ہو گئیں تو انہیں مسجد سے متصل ایک حجرے میں منتقل کر دیا، جب کہ رات کو اپنی وہ خالہ ہی کے پاس آ کر سویا کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب حجرے سے باہر جاتے تو حفاظت کے نقطہ نظر سے باہر سے قفل لگا دیا کرتے تھے، لیکن جب واپس آتے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے نہایت اعلیٰ قسم کے پھل اور میویات موجود ہوتے تھے۔ آپ نے ایک دن تعجب اور حیرت سے پوچھا، اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آتا ہے۔ وہ بولے، اللہ کے یہاں سے آتی ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ عائشہ بانجھپن تھی، جس کی وجہ سے وہ بے اولاد تھی۔ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ظاہراً اولاد ہونے کے امکانات بھی ختم ہو چکے تھے، لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی نہایت اعلیٰ قسم کے پھل دیکھے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میرا رب بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اولاد دینا کیا مشکل ہے۔ اولاد کی خواہش نے دعا کا روپ دھار کر رب کے حضور مانگنے کی ہمت پیدا کر دی، اور پھر بے اختیار ان کے لبوں پر یہ دعا آ گئی، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی جانب سے اولاد صالحہ عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور میرے نیک بندے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دے دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابھی وہ عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی
تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیککاروں میں سے ہوں گے۔ قرآن کریم کی 16ویں پارے کی سورۃ مریم میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے: یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر کی، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے چھپکے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بڑھاپا چپکنے لگا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے میرے اپنے مرنے کے بعد اپنی قرابت داروں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین، اور میرے رب تو اسے قبول بندہ بنا لے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے حضرت زکریا علیہ السلام، ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے: میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعیف کو پہنچ چکا ہوں۔ ارشاد ہوا: تمہارے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود بلا جانکا ہونے کے تم 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکو گے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا سے پہلے اپنے ضعف و کمزوری کا ذکر کیا، اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اپنے ضعف و بدحالی اور حاجت مندی کا ذکر کرنا قبولیتی دعا کے لیے اقرب ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجت مندی کا ذکر کرنا چاہیے۔ مفتی محمد شفیع فرماتے ہیں کہ دعا میں اپنی حاجت مندی کا اظہار مستحب ہے۔ بنی اسرائیل نے پہلے آپ کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اس وقت آپ علیہ السلام دمشق میں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل نے آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا اور آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔